السلام علیکم محترم سامعین، سورہ کہف کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ کہف میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کا آج کچھ مختصر خلاصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اور حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں کچھ وقت گزارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے تلاش کیا حضرت خضر علیہ السلام کو، جو جگہ جو نشانیاں بتائی گئی تھی حضرت خضر علیہ السلام کی، آپ نے جا کے ان کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے، میرے معاملات بہت عجیب و غریب ہیں، تو آپ میرے ساتھ معاملات کو برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ میرے کاموں سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں آپ کے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سفر شروع ہوا، آپ پہنچے دریا کے کنارے، آپ نے ایک کشتی میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ کشتی میں جب آپ نے سفر کیا تو کشتی جب کچھ راستہ آگے اس نے سفر طے کر لیا، دریا کے درمیان میں پہنچ گئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے عصا سے اس کشتی کا ایک پٹا توڑ دیا، یعنی اس کو عیب دار کر دیا کشتی کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، تو انہوں نے پھر بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے ایک کشتی کا نقصان کر دیا، وہ دیہاڑی دار مزدور ہیں ان کا آپ نے نقصان کر دیا، کشتی میں عیب لگا دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میرے معاملات عجیب تر ہیں، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ میرے ساتھ سفر نہ کریں۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بھول گیا، مجھ سے بھول ہو گئی، اب میں جو ہے میں برداشت کروں گا اور صبر کرنے کی کوشش کروں گا، میں آپ کے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ سفر آگے جب بڑھا، آپ آگے جب داخل ہوئے تو جب شہر میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک حسین و جمیل بچے کو حضرت خضر نے پکڑا اور اس کی گردن مڑوڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، آپ سے پھر نہ رہا گیا۔ اب پھر بول پڑے کہ آپ نے صاحب کیا کر دیا، آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، کسی قصور کوئی غلطی نہیں، کوئی وجہ نہیں، بلا وجہ کسی کو قتل آپ نے کیسے کر دیا، کیوں کر دیا، یہ آپ نے غلط کیا۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ آپ نے پھر میرے کام میں دخل نہ دی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ایڈجسٹ ہوں گے، آپ میرے معاملات میں دخل اندازی کریں گے۔ پھر آپ نے سر پکڑا حضرت موسیٰ نے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اب میں آپ کے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ جب شہر کے اندر داخل ہوئے تو آپ دونوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم یہاں کے مہمان ہیں، ہمارے لیے کچھ کھانا پیش کیا جائے، ہماری خدمت کی جائے۔ لوگوں نے خدمت کرنے سے انکار کر دیا، میزبانی سے انکار کر دیا، کھانا بھی نہیں کھلائیں گے، ہم نے آپ کو تو نہیں بلایا، آپ خود آئے ہیں، لہٰذا آپ اپنے کھانے کا بندوبست بھی خود کریں۔ تو آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کی دیوار جو ہے وہ بالکل گرنے والی تھی۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے چاہا کہ ہم ان کو دوبارہ سیٹ کر دیں۔ حضرت خضر نے دوبارہ اس کی مرمت کی، دوبارہ اس دیوار کو نیا کر دیا اور بالکل درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو پھر سمجھ نہ آئی یہ واقعہ، یہ ماجرا کہ یہ کیا ہے، ان لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، ہماری خدمت تک نہیں کی، اور ہم ان کی دیواریں سیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کا کام کر رہے بھی رہے تھے، ان کی دیوار سیٹ کر بھی رہے تھے، تو ہمیں ان سے اجرت لینی چاہیے تھی، ہمیں ان سے کوئی معاوضہ لینا چاہیے، تو بلا معاوضہ کر دیا۔ جب آپ نے اب بولا نا حضرت خضر کو، تو آپ نے فرمایا بس اب اور نہیں، اب آپ میرے ساتھ اور نہیں رہ سکتے، لیکن جو 3 معاملات ہوئے میں ان کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں نے یہ معاملات کیوں کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں نے کشتی کو عیب دار کیا، کشتی کا پھٹا توڑا، وہ 2 یتیم بچوں کی کشتی تھی، اور سامنے ہی دریا کے کنارے سے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا جو کہ کشتیوں کو قبضہ کر رہا تھا، کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا، وہ قبضہ مافیا تھا۔ تو یہ 2 بچوں، یتیم بچوں کی جو دیوار تھی، یہ جو کشتی تھی، ان کی روزی روٹی اسی سے چلتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو عیب دار کر دوں گا تو پھر وہ بادشاہ جو ہے اس کشتی کو چھوڑ دے گا، اور ویسے ہی ہوا۔ اس بادشاہ نے اس کشتی کو جب دیکھا کہ اس کا پھٹا ٹوٹا ہوا ہے، عیب دار یہ کشتی ہے، اس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا، وہ ہم سے آگے گزر گیا۔ دوسرا جو واقعہ ہوا، جو دوسرا معاملہ ہوا، دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جب میں نے جو بچے کو قتل کیا، اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی، وہ 2 بہت ہی عظیم ماں باپ کی اولاد تھا وہ بچہ،
لیکن مستقبل میں جا کے، فیوچر میں جا کے اس نے اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کرنی تھی، وہ بہت بڑا گستاخ بنتا، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کے معاوضے میں، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور سامعین، تفسیر میں لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کے بدلے میں اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی، اور ایسی خوبصورت پاک سیرت نیک بیٹی عطا کی کہ جس کے نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جو تیسرا معاملہ ہوا کہ دیوار کو بغیر معاوضے کے درست کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی، دیوار کو جب بغیر معاوضے کے درست کیا، وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جن کا والد دنیا سے فوت ہو چکا تھا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اب اگر دیوار بالکل جو ہے وہ نکارہ ہو چکی تھی، ایک دھکا بھی لگتا تو دیوار ٹوٹ جاتی، اس لیے میں نے اس دیوار کو بچا دیا کہ اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی تو خزانہ ظاہر ہو جائے گا۔ 2 صورتیں ہوں گی، پہلی صورت تو یہ، یا تو علاقے والے لوگ، رشتہ دار ان کے جو ہے خزانہ اٹھا کے لے جائیں گے اور خزانہ ان کے کسی کام کا نہ ہوگا، اور اگر دوسری صورت یہ ہے، اگر یہ خزانہ خود اٹھا لیں تو نابالغ ہے، نابالغی کی حالت میں یہ خزانے کا اچھے مصرف پہ اس کو خرچ نہیں کر پائیں گے، ان کو تمیز نہیں ہوگی کہ کہاں خرچ کرنا ہے، یہ تب بھی ضائع کر بیٹھیں گے۔ اس وجہ سے میں نے دیوار کھڑی کر دی تاکہ دیوار جو ہے یہاں رہے گی، جب تک یہ بالغ نہیں ہو جائیں گے، شعور میں نہیں آ جائیں گے، نوجوان نہیں ہو جائیں گے، تب تک یہ دیوار قائم رہے گی۔ جیسے ہی یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ خزانے کو سنبھال سکیں، تب یہ دیوار آٹومیٹک ٹوٹ جائے گی اور خزانہ ان کو مل جائے گا۔ تو یہ کتنا بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آگے ہونے کیا والا ہے، حکمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں ہی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی صبر کا جو ہے دامن تھامنا چاہیے۔ زندگی کے کسی معاملات میں ہم گزر رہے ہوں، کوئی معاملہ چل رہے ہوں، ہمیں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہر معاملے میں، ہر کام میں صبر کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل پر نیو ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔